بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سبق نمبر 13 کی مشق کا بقیہ حصہ حل کریں گے۔ ہماری مشق کا پہلا عنوان ہے امثلۃ القاعدۃ الثالثہ، قاعدہ نمبر 3 کی مثالیں۔ قاعدہ نمبر 3 قاعدہ استعارہ و استبتہ تھا۔ اس قاعدے میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر باب افتعال کے فا کلمہ میں سا ہو تو ہم افتعال کی تا کو بھی سا کے ساتھ تبدیل کر کے دونوں کا آپس میں ادغام کر دیں گے۔ مثلا استعارہ ایک صیغہ ہے، یہاں افتعال کے فا کلمہ میں سا ہے تو ہم افتعال کی تا کو بھی سا میں تبدیل کر کے دونوں کا ادغام کریں گے تو صیغہ استعارہ بن جائے گا۔ اسی طریقے سے افتعال کے فا کلمہ میں واقع ہونے والی سا کو بھی تا میں تبدیل کر کے دو کا آپس میں ادغام کر کے اتبتا بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے، لیکن پہلا زیادہ فصیح ہے، استبتا پڑھا جائے۔ آئیے اب مثالیں حل کرتے ہیں۔ سب سے پہلی مثال ہے استبتا۔ اب یہ افتعال کا ہم وزن ہے، فا کلمہ میں سا واقع ہوئی ہے تو ہم تا کو بھی سا میں تبدیل کر کے دونوں کا آپس میں ادغام کریں گے تو صیغہ استبتا بن جائے گا۔ اس کے بعد دوسرا صیغہ ہے لا یسقیرن، یہ صیغہ درست نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے استخن سعید فی امورہ، استخن محل استشہاد ہے، یہاں پر اصل میں صیغہ ہے استخن۔ باب افتعال کی فا کلمہ میں سا واقع ہوئی اس لیے تا کو بھی سا میں تبدیل کر کے دونوں کا آپس میں ادغام کیا گیا۔ اس کے بعد ہے نستویر، استوارا یستویر سے نستویر تو یہ نستویر بن جائے گا۔ استعار الصبی، یہاں پر اصل میں تھا استعار الصبی، یہاں سا کو تا میں تبدیل کر کے دو تا کا آپس میں ادغام کیا گیا۔ استمد الرجل الی الماء، استمد یہ استمد بن جائے گا تو افتعال کے تا کو بھی سا میں تبدیل کر کے دونوں کا آپس میں ادغام کر دیں گے۔ اس کے بعد ہے امثلۃ القاعدۃ الرابعہ، قاعدہ نمبر 4 کی مثالیں۔ قاعدہ نمبر 4 قاعدۃ خصمہ تھا۔ قاعدہ خصمہ میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر افتعال کے عین کلمہ میں تا سا جیم، دال زال زا، سین شین صاد، ظا طا ظا ان حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو ہم اس کے تا کو بھی عین کے ساتھ تبدیل کر دیں گے۔ یعنی اگر عین کے اندر سا ہے تو ہم اس کے تا کو بھی سا بنا دیں گے، عین کلمہ جیم ہے تو ہم اس کے تا کو بھی جیم بنا دیں گے، پھر اس کے بعد دونوں کا آپس میں ادغام کر دیں گے اور اس کی حرکت ماقبل کی طرف منتقل کر دیں گے، یعنی تا کی حرکت ماقبل کی طرف منتقل ہو جائے گی اور ابتدا کے اندر جو حمزہ وصلی ہے اس کو وجوبی طور پر ساقط کر دیں گے۔ اور اسی طریقے سے فا کلمہ کو کسرہ بھی دی جا سکتی ہے۔ مثالیں اس کی ہم سبق کے اندر پڑھ چکے ہیں، خصم یا خصم، حد یا حدی۔ اب یہاں پر ان مثالوں کو حل کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جملہ ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، ہمارا محل استشہاد ہے انتشروا۔ اب دیکھیے یہاں پر افتعال کا عین کلمہ شین ہے اور یہ شین انہی حروف میں سے ہے جس کی وجہ سے قاعدہ جاری ہوتا ہے، تو ہم اس کے تا کو بھی شین سے تبدیل کریں گے تو دو شین ہو جائیں گے، پھر دونوں کا آپس میں ادغام کریں گے اور تا کی حرکت ماقبل نون کو دے دیں گے اور ابتدا سے حمزہ وصلی کو ساقط کریں گے تو صیغہ نشروا بن جائے گا۔ آگے ہے للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا، اکتسبوا اور اکتسبنا یہ دو ہمارا محل استشہاد ہے۔ آپ دیکھیں یہاں پر عین کلمہ سین ہے اور سین انہی حروف میں سے ہے جن کی وجہ سے قاعدہ جاری ہوتا ہے، تو ہم یہاں پر تا کو بھی سین میں تبدیل کر دیں گے اور جو تا کی حرکت ہے ماقبل کاف کی طرف منتقل ہو جائے گی، دو سین کا آپس میں ادغام ہو جائے گا، ابتدا سے حمزہ وصلی کو ساقط کریں گے تو صیغہ کسبوا بن جائے گا اور اسی طریقے سے کسبنا بن جائے گا۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا، یہاں دیکھیے یعتذرون محل استشہاد ہے اور لا تعتذروا یہ بھی محل استشہاد ہے۔ یعتذرون کے اندر عین کلمہ زال ہے اور یہ انہی حروف میں سے ہے۔ اب ہم تا کو بھی زال بنائیں گے اور تا کی حرکت ماقبل عین کو دیں گے، دو زال کا آپس میں ادغام کریں گے تو صیغہ یعذرون بن جائے گا۔ اسی طریقے سے لا تعذروا بن جائے گا۔ اس کے بعد ہے فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، یہاں محل استشہاد ہے انتصر۔ اب دیکھیے یہاں عین کلمہ صاد ہے اور صاد انہی حروف میں سے ہے
تو ہم تا کو بھی صاد میں تبدیل کریں گے، ابتدا سے حمزہ وصلی ساخت کریں گے اور تا کی حرکت ماقبل نون کو دیں گے، دونوں کا آپس میں ادغام ہوگا تو صیغہ نصر بن جائے گا۔ والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، اہتدوا محل استشہاد ہے، افتعال کا صیغہ ہے اور عین کلمات دال ہے، تا کو بھی دال میں تبدیل کریں گے، تا کی حرکت ماقبل ہا کو دیں گے، دو دال کا آپس میں ادغام ہوگا، ابتدا سے حمزہ وصلی ساقط ہوگا تو صیغہ ھدوا بن جائے گا۔ آگے دیکھیے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلُوا، مقتتلوا یہ محل استشہاد ہے، عین کلمات تا ہے تو ہم ماقبل جو افتعال کی تا ہے اس کی حرکت قاف کی طرف منتقل کریں گے، دو تا کا آپس میں ادغام ہو جائے گا اور ابتدا سے حمزہ وصلی ساقط ہوگا تو صیغہ قتلوا بن جائے گا۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، يرتدد یہ محل استشہاد ہے، ارتد یرتدو سے ہے، عین کلمہ یہاں پر دال ہے، ماقبل جو تا ہے اس کو بھی دال میں منتقل کریں گے اور پھر اس کی حرکت ماقبل را کو دیں گے اور دونوں کا آپس میں ادغام کریں گے تو صیغہ یردد بن جائے گا۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، اعتزلوا محل استشہاد ہے، یہاں عین کلمہ زا ہے تو تا کو بھی زا میں تبدیل کریں گے اور تا کی حرکت ماقبل عین کی طرف منتقل ہوگی، دو زا کا آپس میں ادغام ہوگا، ابتدا سے حمزہ وصلی ساقط ہوگا تو صیغہ عزلوا بن جائے گا۔ وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ، اس جملے میں ہمارا محل استشہاد نہیں ہے۔ إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُولٍ، ارتضى محل استشہاد ہے، عین کلمہ ضاد ہے، تا کو بھی ضاد میں تبدیل کریں گے، تا کی حرکت ماقبل را کو دیں گے، ابتدا سے حمزہ وصلی ساقط کریں گے تو صیغہ رضا بن جائے گا۔ اس کے بعد ہے فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ، انتظروا اور دوسرا منتظرین، یہ دونوں محل استشہاد ہے، دونوں کے اندر عین کلمہ ضا ہے تو ہم تا کو بھی ضا میں تبدیل کریں گے، تا کی حرکت ماقبل نون کی طرف منتقل، حمزہ وصلی ابتدا سے ساقط تو صیغہ نظروا بن جائے گا، اور منتظرین یہ منظرین بن جائے گا، اور اس کو منظرین منظرین تینوں طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اس میں فاعل تین طریقوں سے پڑھا جاتا ہے۔ لم نصطد فی الغابۃ الا ظبیا وارنبا، اس جملے کے اندر ہمارا محل استشہاد نہیں ہے۔ لما هطل المطر التجأ المسافرون الى الغار، التجا محل استشہاد ہے، یہاں پر عین کلمہ جیم ہے، تا کو بھی جیم سے تبدیل کریں گے اور جو تا کی حرکت تھی ماقبل لام کو دیں گے، دونوں کا آپس میں ادغام ہوگا، ابتدا سے حمزہ وصلی ساقط ہوگا تو صیغہ لجأ بن جائے گا۔ ان تمام صیغوں کے اندر عین کلمہ کو کسرہ بھی دی جا سکتی ہے، ہم نے جتنے صیغے حل کیے ہیں اس کے اندر عین کلمہ پر فتحہ دی گئی ہے، دونوں صورتوں میں اس کو پڑھا جا سکتا ہے، استعمال ہوتا ہے۔ تو چند مثالیں میں نے حل کر دی ہیں، اس سبق کی بقیہ مثالیں آپ خود حل کر لیں۔ ہمارا آخری سوال ہے ہاتی مثالین لکل واحدۃ من القواعد المذکورہ، سبق میں مذکورہ تمام قواعد کی دو دو مثالیں پیش کیجیے۔ تو ہماری مشق مکمل ہو گئی، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ نیا سبق شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔